اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد۔ اس سورہ کے شروع میں ارشاد ہوا تھا یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ پہلا حکم یہ بیان ہوا تھا جانوروں کی حلت سوائے ان کے جن کی حرمت بیان کر دی گئی، اور ایک اس کے ضمن میں ایک مسئلہ تھا کہ حالت احرام میں شکار وہ منع تھا۔ اب دوسرا حکم دیا جا رہا ہے یہاں سے کہ جو شعائر دینی ہیں، اسلام کے جو شعائر ہیں ان کا احترام کرنا، شعائر اسلام کا احترام، اس کی تاکید کی جا رہی ہے۔ شعائر یہ شعیرتن کی جمع، شعیرتن کہتے ہیں علامت یا نشانی کو۔ تو شعائر اسلام سے مراد وہ علامات یا وہ نشانیاں جو اسلام کی علامت، جو اسلام کی علامت کہلاتی ہیں، یعنی ان سے اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے۔ جیسے نماز، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اسی طرح اور احکام۔ تو یہ کیا ہے؟ شاعر اسلام، مساجد، بیت اللہ ہے، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ سب چیزیں شاعر اسلام۔ اسی وجہ سے شاعر اسلام کی تفسیر یہ کی گئی کہ جتنے بھی فرائض ہیں وہ تمام کس میں داخل؟ شاعر اسلام میں داخل۔ تو اب یہاں سے ان کی تعظیم کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کی بے حرمتی نہیں کرنی، شاعر اسلام کی تعظیم کرنی ہے۔ آگے اس کی چند مثالیں دیجیے۔ ان شاعر اسلام کو بیان کیا جن کا تعلق حرم کے ساتھ ہے، جن کا تعلق حج کے ساتھ ہے، حرم کے ساتھ ہے۔ تو بعض روایات میں آتا ہے کہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں صحابہ کو لے کر عمرے کی نیت سے نکلے، تو جس حدیبیہ کے مقام پر ان لوگوں کو روک دیا گیا، اور وہاں سے پھر جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا اس کے مطابق کہ یہ وہاں سے واپس جائیں گے اور آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں گے، اور اپنے ساتھ کوئی ہتھیار وغیرہ نہیں لے کر آئیں گے۔ تو اس وقت مسلمانوں کے دلوں میں ان لوگوں سے متعلق، کفار سے متعلق بہت زیادہ نفرت پیدا ہو گئی، انتقام کے جذبات پیدا ہو گئے۔ اسی طرح بعض ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص مشرکین میں سے حتیم ہاتھ و یامین، حتیم بن ہند، یہ کچھ لوگوں کو لے کر مدینہ منورہ آیا، اور اس نے وہاں اپنا سامان تجارت وغیرہ بھی فروخت کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے ظاہری طور پر اسلام بھی قبول کر لیا۔ تو جس وقت یہ یہاں سے باہر گئے تو مدینہ کے باہر مسلمانوں کے جانور چل رہے تھے، تو یہ ان جانوروں کو وہاں سے بھنکا کر لے گئے، اور وہاں سے یہ لوگ فرار، جس وقت مسلمانوں نے ان کا پیچھے کیا تو یہ لوگ وہاں سے نکل چکے تھے۔ تو جس وقت مکہ فتح ہوا تو اس وقت جو ہے مسلمانوں کے دل میں بات آئی کہ اب ہم ان سے اپنا جو لوٹا ہوا مال ہے اس کو واپس لیتے ہیں۔ اور اسی طرح کا ایک واقعہ فتح مکہ کے وقت بیان کیا جاتا ہے کہ فتح مکہ کے وقت مسلمانوں نے کہا کہ اس وقت حدیبیہ کے مقام پر جو ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیے تو اب ہم ان کا بدلہ لیتے ہیں۔ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، حرم ہے، یہاں پر اس کی تعظیم کرنی ہے۔ تو اس نے تو یہاں شریعت نے یہ تعلیم دی کہ شریعت کے احکام کو اپنی خواہشات پر ترجیح دینی۔ تو اس آیت میں منع کیا گیا کہ ان لوگوں سے کیا نہیں کرنا، انتقام نہیں لینا، یہاں
بیت اللہ کے اندر. اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ بیت اللہ حدود حرم کے اندر جو قتل و قتال ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف فتح مکہ کے موقع پر کچھ دیر کے لیے اس کی گنجائش کی گئی تھی. پھر اس کے بعد یہ کیا کر دی گئی؟ منسوخ کر دی گئی. وہ جو اباحت تھی، وہ علت تھی، وہ منسوخ کر دی گئی. تو یہاں چند چیزیں بیان کی جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ظلم نہ کرو، کوئی تعدی نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، لا تحلوا شعائر اللہ، کہ بے حرمتی نہ کرو اللہ کی نشانیوں کی. جیسے سورۃ انبیاء میں بھی سورہ حج میں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہاں کہا جا رہا ہے نا اس کی بے حرمتی نہ کرو. وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو یہ کس کی علامت ہے؟ تقوی کی علامت. شاعر اللہ کی تعظیم کرنا یہ کس سے ہے؟ تقوی کے ساتھ. جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا تو مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا، اللہ کا خوف جو ہے وہ موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامَ، اسی طرح بے حرمتی نہ کرو الشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کی. تو قدیم سے عرب کے اندر یہ دستور چلا آ رہا تھا کہ 4 مہینوں کے اندر وہ قتل و قتال نہیں کرتے تھے. رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، 3 مہینے یہ اکٹھے اور ایک رجب کا مہینہ. ان 4 مہینوں کے اندر وہ قتل و قتال نہیں کرتے تھے. یہاں تک کہ اگر کوئی کسی کا جانی دشمن بھی اس کے سامنے آ جاتا تو وہ پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ قتل و قتال نہیں کرتے. ان 4 مہینوں کا وہ احترام کیا کرتے تھے. جیسے سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدی علیکم. تو جو ان مہینوں میں تم پر کوئی کیا کرے، تعدی کرے، زیادتی کرے، تو تم اسی کے مثل اس سے کیا کر لو، جواب لے لو. تو البتہ علماء فرماتے ہیں کہ اب یہ حکم منسوخ ہو. اشہر حرام میں جو اشہر حرم کے اندر جو قتال کی ممانعت تھی ہے منسوخ ہو. البتہ اس کا استحباب اب بھی باقی. تو اس طرح ان کی تعظیم کا حکم ہے. باقی اس میں جو مشرکین ایک اور عمل بھی کرتے تھے انہی سے متعلق، وہ یہ تھا نسیء کا عمل. جیسے سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما النسیء زیادۃ فی الکفر. وہ یہ کرتے تھے کہ جب کبھی کوئی اپنی ضرورت ہوتی تو وہ ان مہینوں کے اندر تقدیم و تاخیر کر دیتے تھے. مثلا وہ کہتے تھے کہ اس مرتبہ اس سال جو ہے نا، مثلا یہ ربیع الاول کا مہینہ سفر کی جگہ آ گیا، سفر کا مہینہ ربیع الاول کی جگہ چلا جائے. تو تعظیم میں دونوں چیزیں آ گئی. ایک تو ان مہینوں کی بے حرمتی نہ کرو، ان مہینوں میں قتل و قتال نہ کرو. بعد میں کہ حکم اب یعنی اس کی ممانعت باقی نہیں رہی. اور دوسرا یہ کہ ان مہینوں کے اندر تقدیم و تاخیر نہ کرو. جیسے سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی ایک عادت کو بیان کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَلْهَدْيَ، اور بے حرمتی نہ کرو قربانی کی. ہدی کہتے ہیں وہ جانور جو قربانی حرم میں قربانی کی غرض سے لے جائے جائیں. وَلَلْقَلَائِدَ، اور ان جانوروں کی بھی جن کے گلوں میں پٹے ہوں، یعنی وہ پٹے علامت ہے اس بات کی کہ یہ قربانی کے لیے حرم میں کیا کیے جا رہے ہیں، لے جائے جا رہے ہیں. تو ان کی بے حرمتی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ، یہ بھی اس میں داخل ہے. اور اسی طرح ان پر سواری وغیرہ نہ کرنا، یہ بھی اس میں داخل ہے. وَلَا آمِّينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ، اور نہ ہی ان لوگوں کی جو ارادہ کرنے والے ہوں البیت الحرام، بیت حرام کا، مسجد حرام کا جو ارادے سے نکلے ہوئے ہوں. اگرچہ تمہاری ان سے کوئی دشمنی ہے لیکن اب ان کے ساتھ کیا نہ کرو. جو زائرین ہیں، حج کے ہو، عمرہ کے زائرین ہوں، ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ان کی بے حرمتی نہ کرو. یبتغون فضلا من ربہم ورضوان، کہ وہ نکلے ہیں تلاش کرتے ہوئے اپنے رب کے فضل کو، ورضوانا، اور اس کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو، اس کی تلاش میں نکلے ہیں.
ایسے لوگوں کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچا، ان کی بے حرمتی نہ کرو، وہ بھی کیا ہے محترم۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، یہاں سے ایک حکم کا استثناء کیا جا رہا ہے۔ پہلی آیت میں بیان ہوا تھا احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید، تو حالت احرام کے اندر شکار کی ممانعت تھی، تو اب اللہ تعالیٰ فرمانے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، کہ یہ ممانعت جو تھی یہ کیا تھی؟ اس وقت کے ساتھ تھی، احرام کے ساتھ تھی، تو جب تم احرام سے نکل جاؤ، حلال ہو جاؤ، فاصطادوا، تو اب تم کیا کر سکتے ہو؟ شکار کر سکتے ہو۔ اب یہاں سے وہی بات بیان کی جا رہی ہے کہ جو مسلمانوں نے کہا کہ اب ہم قوت میں آ گئے ہیں، غلبہ میں آ گئے ہیں، اب ہم ان لوگوں سے اپنا بدلہ لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کہ تمہیں نہ ابارے، تمہیں مجبور نہ کرے شنآن قوم، کسی قوم کی عداوت، کسی قوم سے دشمنی، ان صدوکم عن المسجد الحرامی، کہ تم انہیں روکو، ان صدوکم، کہ انہوں نے تمہیں روکا تھا مسجد حرام سے، یعنی حدیبیہ کے موقع پر جس طرح انہوں نے تمہیں روکا تھا، تو اب تم بھی انہیں روکو گے حرم میں آنے سے، مسجد میں آنے سے، ایسا نہ کرو، ان تعتدوا، کہ کہیں تم کیا نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، یعنی یہی کہ انتقام کے جوش میں اللہ کے حکم کو نہ بھلا دو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور ایک دوسرے کے ساتھ معاونت کرو، عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی پر اور پرہیزگاری، نیکی پر اور پرہیز، تو ایک دوسرے کے ساتھ جب نیکی میں تعاون کریں گے اس سے لوگ خوش ہوں گے، اور تقوی میں جب تعاون کریں گے تو اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ تو یہاں سے قرآن مجید نے اصول دیا کہ باہمی تعاون و تناصر کا اصول، قرآنی اصول کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو تعاون کرنا ہے، ایک دوسرے کی جو مدد کرنی ہے، وہ کس پر ہونی چاہیے؟ علی البر والتقوی، نیکی پر اور تقوی پر، پرہیزگاری۔ تو دنیا جب سے قائم ہوئی، انسانیت کی ابتدا ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسا رکھا ہے کہ ایک انسان اگر وہ یہ سمجھے اس کے پاس کتنی دولت کیوں نہ ہو، لیکن وہ اپنی زندگی کا انتظام اکیلا نہیں کر سکتا، اس کو کھانے کے لیے روٹی کی ضرورت پڑے گی، وہ روٹی کہاں سے بنے؟ گندم، تو گندم اگانے کے لیے ایک بندہ چاہیے، تو اس کے اگنے سے لے کر اس کے آٹا سے روٹی بننے تک کے مراحل میں کتنے لوگ شامل ہیں۔ اسی طرح اس کو پہننے کے لیے کپڑا چاہیے، تو اب کپاس کے اگنے سے لے کر دھاگا بننے سے، کپڑا بننے سے لے کر سلنے تک سارے عمل میں کتنے لوگ شامل ہیں۔ سواری ہے تو سواری کی ابتدا سے لے کر اس کی تیاری تک اس میں کتنے لوگ ان تمام مراحل میں شامل ہیں۔ تو دنیا کا نظام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احتیاج رکھی ہے ایک شخص کو دوسرے کی، اور اسی پر یہ نظام چل رہا ہے کہ جو افسر ہے وہ کس کا محتاج ہے؟ ملازمین کا، اور ملازمین اب کس کے محتاج ہیں؟ افسر کی، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو سرمایہ دار ہے وہ اپنا گھر کا بنوانے کے لیے کس کا محتاج ہے؟ معمار، مزدور کا، اور مزدور کس کا محتاج ہے؟ سرمایہ دار کا۔ تو یہ نظام اسی پر چل رہا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، کہ ہم نے بعض کو بعض پر فوقیت دی درجات کے اعتبار سے، تو اسی کو کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا، تو اسی پر بقا ہے کس کی؟ اس نظام کی، احتیاج پر۔ بنیادی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ احتیاج۔ ایک شخص وہ دوسرے کا محتاج ہے کس کے لیے؟ اپنی ضرورت کے حصول کے لیے، اور دوسرا اس کا محتاج ہے کس کے لیے؟ اپنی ضرورت کے حصول کے لیے۔ تو اسی پر یہ نظام چل رہا ہے۔ تو لیکن اس نظام کو بھی مطلق نہیں چھوڑا گیا کہ انسان آزاد ہیں کہ اب جو چاہیں کرتے پھریں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پابند کر دیا کس کے ساتھ؟ کہ یہ جو باہمی تعاون و تناصر ہے کس پر ہونا چاہیے؟ نیکی اور تقوی پر ہونا چاہیے۔ اس کی بنیاد کیا ہے؟
نیکی اور تقوی. تو اسلام کے ہاں قومیت کی جو بنیاد ہے وہ کسی وطن پر، کسی نسب پر نہیں ہے، کسی قوم پر، کسی وطن پر، کسی نسب پر نہیں ہے، بلکہ قومیت کی بنیاد کس پر ہے؟ اسلام اور غیر اسلام. تو نیکی اور تقوی بنیاد کس پر رکھی گئی؟ نیکی اور تقوی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کے مددگار بنو، علی البر والتقویٰ، نیکی اور تقوی پر، پرہیزگاری پر. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو، ایک دوسرے کے بازو مت بنو، علی الاثم والعدوان، گناہ پر، والعدوان اور زیادتی پر، ناانصافی پر. واتقوا اللہ، اور اصل جو چیز لوگوں کو احکام پر پابند کرنے والی ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کی ذات کی عظمت کا دل میں نمایاں ہونا. اس کی بنیاد کیا ہے؟ تقوی ہے. تو اسی لیے قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی احکام دیے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ تقوی کا ذکر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ان پر جو اصل اس پر انسان کو پابند کرنے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ خوف خدا. اگر خوف خدا دل میں ہوگا تو یہ اس حکم کی کیا کرے گا؟ پابندی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ محض نیکی انسان کی جو ہے اس پر اس کو کیا نہیں کرنا چاہیے، محض نیکیوں کی بنیاد پر اس کو یہ یقین نہیں کر لینا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، کہ کامیاب ہو گیا. تو آخرت کی جو کامیابی ہے اس کی بنیاد اور اس کا مدار بھی کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل پر، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل پر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ سخت پکڑ والے، سخت سزا دینے والے. چلیں